نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد۔ اب اس کو یوں سنیں، اس کلام کو، کہ میری آنکھیں بند ہیں، میں سبز گنبد کے نیچے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے نبی سے باتیں کر رہا ہوں۔ سن سکتے ہیں اس طرح کلام؟ جی دیکھیں، دعوت اسلامی کا جو نعت خوانی کا انداز ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں اور سرکار سے باتیں کریں۔ ہمارے یہاں یہ نعرے مارتے، ہاتھ چکتے اٹھتے اچھلتے تھلے بیٹھتے پیسے لاتے، یہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کا سٹائل نہیں ہے، نہ انداز ہے۔ ہمارے تو سٹائل ہے نعت سرکار کے لیے پڑھنی تھی، اکھیں بند کر کے پڑھو، نعت نبی دی سننی ہے تو اکھاں بند کر کے سرکار نو سناؤ، جدہ کلام ہے، جدی نعت ہے۔ ہاں آپ دعا مانگ رہے ہیں، آنکھیں بند کریں، کعبۃ اللہ کا تصور کریں کہ میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ تیرے گھر کے سامنے مانگنا پہ کھلو کے تو میری معاف کر دیں۔ تو جب تصور آپ کا دھیان کتنی اور ہے، نظر کتنی اور ہے، تو دعا کیا مانگے گا بندہ؟ کیا کرے گا وہ؟ تو یہ تو نماز میں بھی تو خشوع خضوع ہے نا، کہ نماز میں توجہ نماز میں ہو نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں، اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ تصوف سے ہے۔ دعوت اسلامی میں کئی اسلام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، کئیوں کو مدینے کی زیارت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیسے؟ اس وجہ سے کہ وہ تصور، دھیان، اپنا خیال ادھر رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا ایک مشورہ ہے، مجھے کلام بہت اچھا لگتا ہے، یہ نبی کی بارگاہ میں فریاد، اسی اپنے نبی نہ گلا کریے۔ نہیں، ابھی صاحب تشریف لائے تھے، مجھے بڑا اچھا لگا حضرت صاحب کا، یہ میرے پاس تشریف لائے تھے، مجھے کہتے دعا کرو جی میں مدینے پہنچ چلا جاؤں۔ اب دیکھو محبت ہے نا، یہاں یہ عاشقوں کا شہر ہے نا، تو مدینے کی گلا کرتے پہ نے۔ اب مدینے والی سرکار ہے تو سندی کہ نہیں سندی؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی شیطان ایتھے عمل کرتا پیا ہے نا، شیطان نے دیکھے گا کہ نہیں ایتھے اے گناہ کون کراتا پیا؟ تو شیطان تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی طاقت دا اندازہ کی ہوئے گا جدو شیطان ایتھے گیا ہے وہ گناہ کراتا ہے، تو نبی دی طاقت کنی ہوئے گی، بچائیں گے نہیں؟ جی اللہ نے اپنے نبی نہیں طاقت دیتی؟ بالکل دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا، تو آنکھیں بند کر کے اس طرح سمجھے کہ آپ سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہیں، سنہری جالیاں ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ چند اشعار ان سے سنتے ہیں۔ یہی جو پڑھ رہے تھے اسی وہ جو پڑھ رہے تھے نا، آپ ہی پڑھیں، یہ بھی پڑھ رہے تھے، دونوں لینا، دو مائک۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شغف سے بدکار نہیں ہوتا، مغلوب شغف سے بدکار نہیں ہوتا۔
نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا رب کے حبیبا نہیں ہوتا یہ سانسیں کہ مالاب بس ٹوٹنے والی ہے یہ سانسیں کہ مالاب بس ٹوٹنے والی ہے مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا شہان سے بدکار نہیں ہوتا جو یادیں مدینہ میں دن رات تڑپتے ہیں جو یادیں مدینہ میں دن رات تڑپتے ہیں دور ان سے مدینے کا دربار نہیں ہوتا دور ان سے مدینے کا دربار نہیں ہوتا مغلوب شہان سے بدکار نہیں ہوتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی میرا امتی 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بلال آباد کوٹ راتا کشن میں دعوت اسلامی کے تحت دعائے صحت اجتماع ہے. انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا ولی صلاۃ وسلام کو جب پیدا فرمانا چاہا تو آدم علیہ السلام کی مٹی کو زمین سے لیا گیا، پوری زمین سے لیا گیا، اور اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے گوندا. اس کے بعد اس کو رکھ دیا گیا. اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور دکھ زیادہ ہیں. اب ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم کا سلسلہ ہوا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا. جب اس نے چاہا ہماری باری آئی اور ہم دنیا میں آ گئے. ہم سے پہلے بھی لوگ رہتے تھے، ہمارے بعد میں بھی لوگ ہوں گے. ہم اس دور میں آئے، قیامت تک لوگ آتے ہی رہیں گے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دیے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اپنے نبی بھیج دیے، کتاب دے دی ساتھ. انہوں نے آ کر ہمیں گائیڈ کیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر اس کی اویئرنیس حاصل کرنا، اس کی معلومات حاصل کرنا، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا. پھر جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، کیونکہ اس نے مقام دینا ہے نا. اب بتائیے، بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اس نے مفت میں عطا کر دی نا. نعمتیں دیکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہ کر سکو گے، گن ہی نہیں سکتے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ بارش ہو رہی ہے نا، یہ بارش کہاں سے آئی؟ بادلوں سے۔ بادل کہاں سے آئے؟ بادل کہاں سے بنے؟ زمین میں 3 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، اور دنیا کی آبادی تقریباً کم و بیش 8 ارب کے قریب ہے۔ 8 ارب انسان اس دنیا میں رہتے ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے۔ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاصلے پر رکھا کہ جو ہمیں نفع دے رہا ہے، تھوڑا سا قریب ہو جائے تو کیا ہوگا، تھوڑا دور ہو جائے تو کیا ہوگا۔ تو ٹیمپریچر زمین کا بڑا بہترین قسم کا ہے۔ اب سورج کی کرنوں سے، شعاؤں سے، روشنی سے وہ سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے، سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے، بخارات اڑتا ہے، اڑ کے اوپر چلا جاتا ہے، اوپر جا کے کیا بن جاتا ہے؟ بادل۔ کیا بنتا ہے؟ بادل۔ پانی جمع ہو جاتا ہے آسمان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اس بادل کو فلاں جگہ لے جاؤ۔ ہوا جو ہے اس بادل کو دھکا لگاتی ہے اور بادل فلاں جگہ، جہاں اس کو اللہ تعالیٰ برسنے کا حکم دیتا ہے وہاں جا کے برس جاتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں پانی چاہیے، آج کل تو نہیں چاہیے، آج کل تو ٹھنڈ ہے، پانی کے بغیر بھی گزارا چلتا ہے، تھوڑا پانی چاہیے، اسی فصل بھی کو نہیں لانی، فصل اسی کدھر لانی ہے؟ جون جولائی۔ چاول کب لگانا ہے؟ جون جولائی اگست۔ پانی کب چاہیے ہمیں؟ جون جولائی اگست۔ بارشیں ہو رہی ہے تو ادھر بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بارش، یہ بادل اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کتنے جاوے؟ مری۔ یہ بادل کہاں جا رہے ہیں؟ گلگت۔ یہ بادل کہاں جا رہے ہیں؟ کشمیر۔ ادھر جا کے جب بادل برس رہے ہیں تو وہ بادل برف بن رہے ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو بارش، ٹھنڈ زیادہ ہے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ برف۔ پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوئی جا رہی 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 ہے۔ اب وہ جم رہی ہے، تھلے نہیں آ رہی، نہ وہ فریز جم گئی۔ انہیں کدوں پگھلنا ہے؟ جدوں سانو ایتھے پانی چاہیے ہوئے گا، مئی میں، جون میں، جولائی میں۔ سیلاب کدوں آتے ہیں؟ جون جولائی چی آتے ہیں، کیونکہ سان پانی چاہیے ہوتا ہے، ادو اسی چاول لانے نے۔ چاچ کر کڑک لگی بھی سان پانی نہیں چلتا، تریل نہیں کام چلتا پہ، اور تریل پا رہا رب تعالیٰ۔ دیکھیں اب وہ پانی مئی جون میں چلا دریا میں، اور لوگوں کو نفع دیتا دیتا دریا میں، کوئی اس سے مکان بنا رہا ہے، کوئی اس سے پانی پی رہا ہے، کوئی اس سے ریت نکال رہا ہے، کوئی اس سے مچھلی نکال رہا ہے نا، مچھلی نکال رہا ہے۔ اس پانی سے چلتے چلتے وہ پانی چلا او کشمیر تو یا گلگت تو، چلتے 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 دریا سندھ بنیا، دریا سندھ بن کے جڑا چاہیے سی لے لیا، نہیں چلتا تو پھر سمندر ہی چلا گیا۔ اس پانی سے کتنے لوگوں نے نفع لیا؟ کروڑوں لوگوں نے۔ پھر وہ سمندر میں گیا، پھر اڑا، پھر پہاڑوں پہ گیا، پھر تھلے آیا، پھر تھلے آ کر، اچھا یہ مزے کی بات دیکھیں، سمندر کا پانی نمکین ہے نا، سمندر کا پانی جب وہ اڑ کے اوپر جاتا ہے تھلے نہیں پہنتا تو میٹھا ہوتا ہے۔ کیسا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں ہم گن ہی نہیں سکتے، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اسی پانی سے فصل اگائی، کی اگائی؟ کڑک، گندم اگائی۔ اب گندم کا 1 ایکڑ کے اوپر اسی 40 کلو 50 کلو لئی کڑک، کسان نے کی کیتا؟ ایتھے سٹ، ایتھے سٹ، این سٹ، اوئی سٹ، ہیں جی، کوئی سیدھا ڈگا دانا، کوئی پٹھا ڈگا، کوئی ٹیڈا ڈگا، کوئی ٹھیڈا ڈگا۔ اچھا جی مرضی ڈگا، انہیں اگنا کدھر ہے؟ سیدھا۔ کدھر حکم ہے؟ اللہ دا۔ جی مرضی ڈگا ہے انہیں اگنا کدھر ہے؟ سیدھا۔ پھر 50 کلو نال اسی لے 50 من کڑک، ٹھیک ہے جی، ایک دی مہربانی، اللہ دی مہربانی، اللہ دا کرم۔ اس تو بعد فصل ہی چوں پھر وہ فصل، وہ کڑک آئی، کڑک کے بعد گئی چکی میں، انہیں آٹا پیسیا،
سوجی وکھری ہو گئی، میدا وکھرا ہو گیا، آٹا وکھرا ہو گیا، اس آٹے کو کارا کے گنیا، گن کے پکائی روٹی، ٹھیک ہے جی، روٹی کھا دی ہمیں طاقت ملی، روٹی کھا دی طاقت ملی۔ اچھا اب وہ جب ہم نے منہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان ہے نا، اس پر جو سفید سفید نشان ہے، دانے دانے ہوتے ہیں بریک بریک، یہ ذائقہ چکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ذائقہ اگر یہ چٹے چٹے دانے زبان دے نہ ہوں تو بندے پتہ لگا کھانا کی پیا ہے، پتہ نہیں لگے گا کی کھانا پیا۔ تو یہ سفید سفید، عام طور پہ جو لوگ پان زیادہ کھاتے ہیں نا ان کے دانے ختم ہو جاتے ہیں، جو چونا زیادہ کھاتے ہیں، یہ چونا کتھا نہیں کھاتے جڑے انہوں نے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ زبان اس نے بتایا کہ کی کھانے پہ، آٹے کا، سبزی کا ذائقہ۔ اس کے بعد دانتوں نے چبایا، منہ میں وہ جو تھوک تھا اس نے اس کو مدد کی، نرم کیا، پیسنے میں ہم نے اس کو نگلا۔ جب نگل لیا اندر چلا گیا، ہن ساڈا اختیار ختم، ہن ساڈا اختیار ختم، ہن رب تعالیٰ دا کام۔ اللہ او گیا میدے چ، میدے نے اس کو پیسا، گرم ہوا میدا، اس کو پیسا۔ جب اس کو پیس دیا تو میدے کے اندر 6 لیٹر تیزاب روز ملتا ہے۔ میدا جو ہے 6 لیٹر تیزاب بناتا ہے روز۔ اگر اس میں لوہے کا ٹکڑا رکھ دیا جائے وہ بھی گل جائے، اتنا زبردست تیزاب ہے میدے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں سمجھ نہیں آتی، لوگ کی بوتلیں پتہ نہیں کہاں تو پیندے ہیں، کھانا کھا لے تو ہضم کرنا ہے، اور بھائی ہضم کرنا ہے 6 لیٹر تیزاب روز کا جسم بنا پیا میدا، یہ بوتل کا تو پینی ہے؟ بوتل ودیا جو رب نے بنایا وہ ودیا ہے، وہ ہے نا میدے سے، تھی سٹو اندر ویکو کہ ہضم ہوتا ہے۔ ہاں ہوں نپ کے 800 تک کھانا ہے پھر تو ہضم مشکل ہی ہونا ہے، کتنا کم کرے گا میدا؟ تو بہرحال یہ ذہن رکھیے گا 6 لیٹر تیزاب ڈیلی میدا بناتا ہے ہمارا، جو کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اس کے بعد اس میں پروٹین تھی، کاربوہائیڈریٹس تھے، فیٹس تھی، شوگر تھی، گلوکوز تھا، کھانے کے اندر جو کچھ تھا میدے میں جا کر انہوں وکھرا وکھرا کر دیتا۔ وہ دے بعد میدے نے کیتا جڑی فالتو چیز سی وہ بھیج دیتی انتڑیاں، باقی چیزاں بھیجتیاں لیور ہوں، جگر ہوں، جگر نے انہوں فلٹر کیتا، قطرہ 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 خون میں شامل کرتی، خون نے، دل نے اس کو پمپ کیا، خون نے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک وہ شوگر، وہ پروٹین، وہ کاربوہائیڈریٹس جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ بچا تھا، طاقت مل گئی سن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے تھی آکسیجن، ہم نے سانس لیا، آکسیجن اندر گئی، پھیپھڑیاں نے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو بلڈ میں شامل کیا، بلڈ نے پورے جسم میں پہنچا دی، جو فالتو چیزیں سے جسم سے خارج ہو گئی، باتھ روم کے جسم سے خارج ہو گئیں، اور جو کام کی چیزیں تھی جسم میں مل گئی۔ اب بتائیے اس نعمت کا بھی شکر ادا کیا ہم؟ اگر بالفرض روٹی ہضم نہ ہوئے کی کریے؟ ٹھیک ہے مارا گے، اچھا ہضم ہو جائے لیکن خارج نہ ہوئے جن قبض کہنے آسی کی بنے گا؟ اچھا پیشاب رک جائے پھر کی بنے گا؟ اچھا ہوا آکسیجن گھٹ جائے، مریض لوگ مرے نے، ہے نا، مرے نے نا، وجہ کی ہوئی سی؟ آکسیجن گھٹی، انہیں پتہ نہیں لگا، پتہ نہیں لگا، وہ گڈی ہی سو گئے، ستے ہی سو گئے، میرے خیال زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 منٹ لگے ہوں گے انہوں نے مرنے، 5 منٹ لگے ہوں گے، یعنی گڈی آکسیجن گھٹی، لیول ڈراپ ہویا، انہیں لگا جو نیند آ رہی ہے، جی میں کی ہویا ہے، نیند آ رہی، غنودگی آ رہی، سستی ہو رہی ہے، اور سستی اوتھے گئے، 5 منٹ لگے ہوں گے۔ آکسیجن نہ ملے تو انسان کو چند منٹ ہی لگتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمت، اللہ اکبر، شمار کریں گے گن ہی نہیں سکتے۔ قرآن کی رب نے فرمایا اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر دیکھیں ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یہ میرے پاس موبائل فون ہے، یہ جو موبائل فون ہوتے ہیں نا،
یہ موبائل فون کیمرہ کتنا ہوتا ہے آپ کا؟ کتنے میگا پکسل ہوتا ہے؟ 14 میگا پکسل، 16 میگا پکسل، 64 میگا پکسل، ایسا نہیں ہے؟ 64 میگا پکسل کا کیمرہ بہت اچھا ہوتا ہے، مگر جو آنکھ ہے نا یہ ہے 64 لاکھ میگا پکسل۔ اس کا موبائل فون کا کیمرہ ہے 64 میگا پکسل اور ہماری آنکھ ہے 64 لاکھ میگا پکسل۔ تو جوڑا ہے نا اللہ دی نعمت ہے، میرے رب نے دی تھی۔ اچھا اسی طرح دیکھیں، فصلیں دیکھیں، جانور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکالا۔ بھینس دودھ دیتی ہے نا، گائے دودھ دیتی ہے، فرمایا گیا گوبر اور خون کے بیچ میں سے اس نے دودھ نکالا۔ بندہ غور کرے کہ تم آ رہے ہیں، کس میں آ رہے ہیں، کدے واسطے میں، کدے واسطے میں، ساڑھے واسطے۔ پھر فرمایا کہ اگر ان جانوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تابع داری نہ رکھتا، اگر یہ وحشی ہوتے تو تم ان سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ گھوڑا بہن دے نہ ہوتے تو نہ جانور کام کر دے، اگر یہ تابع دار نہ ہوتے تھے۔ مجھ گاں دودھ نو دت مار کے پتہ چھوڑ دیے ہوتے جو تابع دار نہ ہوتی تھی۔ رب نے انسان کے تابع کیا ان کو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ عز و جل تیرے کرم سے ہی قدرت سے ہے مجھ سے مسخر کیا، تو نے ہماری سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، ساڈے کو تو کوڑا قابو نہیں آتا، لاتوں مارے ہو تو چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے تابع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، مال دیا، گھر دیا، صحت دی، تندرستی دی، ایمان کی دولت دی، بہت کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں پھر آزماتا بھی ہے۔ میرا بندہ کی کرتا ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو امیر بنایا اس نے، کسی کو غریب بنایا اس نے، یہ اس کے کرم سے ہے، یہ اسی نے کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے باپ کی فیکٹری ہے نا، یا فیکٹری ہے اس کی، تو کل وہ فیکٹری کی دی پتر دی ہے نا، باپ تو بات کی دی، پتر نے کو محنت کی تھی نہیں اور پیو وہ پیدا ہی فیکٹری والے دے گھر ہو گیا، اور جدو پیدا آنکھا کھولیا تو جناب وہ گڈی بھی انہوں نے گھر، نوکری انہوں نے گھر، کوٹھی کار بنگلے سارا کچھ انہوں کو لے گیا۔ اچھا ایک بندہ پیدا ہی ہویا ہے، وہ والد صاحب کو کچھ بھی نہیں کہا، مکان بھی اپنا کوئی نہیں، مکان کرائے دا، وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، پتر نے کی کرنا ہے، وہی کام کرنا۔ ہن او پیدا ہویا اس امیر آدمی کے گھر، وہ کی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ اچھا اے پیدا ہویا غریب دے گھر، ایدا کی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں۔ اے تقسیم کی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی۔ ہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہندا ہے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اچ فرمایا دوسرے سپارے سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ بشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری سنانے والا۔ اور نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈر سنانے والا، ڈر سنانے والا نذیر، بشیر خوشخبری سنانے والا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
پھر فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا مال اللہ لے جانا ہے۔ پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت ہے، سبحان اللہ، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، تو تمہیں آزمائیں گے، لیکن بندے کا ایٹیٹیوڈ کی ہونا چاہیے، بندے کا رویہ کی ہونا چاہیے، اور کہے یا اللہ تیرا ہی مال سی، اسی تو ننگے آئے سن، جدو پیدا ہوئے سن تو کی سن ننگے، کپڑے بھی نہیں سیگے سارے کو، جدو جانا ہے تو کفن بھی گھر دینا پوانا ہے، جی پواتا تو مہربانی، نصیب ہو گیا تو مہربانی، ورنہ کوئی ہوائی جہاز پورے ہو جاتے ہیں، کوئی بیچارے اونجی ڈوب جاتے ہیں، نہیں لبدا بعض اوقات۔ جدو جانا ہے تو کفن پوانا ہے کسی نے، وہ پوا دیں تو مہربانی ہے، وہ بھی اللہ نے فرض کیتا کہ بھائی کفن دینا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، ورنہ سارے کو تو اسی وہ بھی اختیار کو نہیں، کپڑے بھی لا لیندے ہیں، جڑے پائے ہوندے وہ بھی لا لیندے ہیں نا، دنیا دا مال نال کو نہیں جانا، وہ کفن جڑا ہے وہ گھر دے پوا دیں، کوئی پوا دیں تو مہربانی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماندا ہے کہ جڑے بندے تے مصیبت آئی، جڑے بندے کو میں مال لیا، جڑے بندے کو اولاد نہیں دیتی، جڑے بندے کو میں مال کٹاتا، اگ لگ گئی، نقصان ہو گیا، انہوں کی کہنا چاہیے؟ فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر والوں کو، کہ جن مصیبت آئے وہ صبر کر لوے، صبر کرے، کہ کی کہے او کہے یا اللہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیرے ہی مال سے تو لے لے، صبر کریں۔ تو پھر فرمایا یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، یعنی انہاں تے رب درود بھیج رہا ہے، کنہ تے صبر والے آتے رب درود بھیج رہا ہے، رب رحمت بھیج رہا انہاں تے، مال کدا سی اللہ دا، کنے لے لیا؟ اللہ نے لے لیا، تو اللہ کہتا ہے بندہ کی کہنا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا مال سے تو لے لیا، فرمایا اے تے بندے تے میری درود بھی ہے تے میرا رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں صحیح راہ دے گئے ہیں، اے بندے صحیح نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن دیکھو اگر بندہ کوئی مصیبت آوے تو پریشان ہو جائے، پریشانی ہوندی ہے، تکلیف ہوندی ہے، اذیت ہوندی ہے، دکھ لگتا ہے بندے نو، مثال کے طور پہ بعض کا دل لگ جاتا ہے کسی چیز کا، ہے نا، دل لگ جاتا ہے، آٹومیٹک انسان ہے وہ دل کسی چیز کا محبت۔ میں مثال دینا، اسی قربانی کا جانور ہی پال لیے، ہاں بکرا سارے کو 6 مہینے بکرا رہے، اسی کھوائیے پیائیے، جس دن ذبح ہوئے گا تکلیف ہوئے گی نا، ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ صدمہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوئے گا نا، مگر اسی کدی راج قربان کیتا، جنی تکلیف ہوئے گی صبر کریں گے سواب ہونا زیادہ ہے۔ اچھا اسی بیٹی پالنے ہیں، اسی بیٹی پالنے ہیں، بالکل بیٹی پالنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کے گھر میں فرشتہ آتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا اللہ کی مدد قیامت تک اس کے ساتھ رہے گی۔ جیدے کار بیٹی پیدا ہوئے نا او دے کار فرشتہ آندا ہے، فرشتہ کہندا ہے یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش کی ذمہ داری لے گا اللہ کی مدد قیامت تک اس کے ساتھ رہے گی، مرن تک نہیں، کدوں تک؟ ہن اے تے کافراں دا طریقہ ہے کہ تھی پیدا بوتھا ڈا جا چھوٹی جی بوتھی بنا لی انہوں نے، ٹھیک ہے اللہ دے بندیو اللہ دی رحمت آئی ہے کہ نہیں تھی؟ جے نہ ہوندی پھر کچھ بھی نہ ہوتا، پھر ہوندے تو تھی بہ کے دوجا ویاہ تیجا ویاہ چوتھا ویاہ، نہ ہوئے تو پھر کی کر لو گے؟ نہیں نہ ہوئے اولاد کی کر لے گا بندہ؟ تھی ہوئی ہے نا، تو جہاں تھی ہوندی ہے تے اللہ تعالیٰ دا فرشتہ خوشخبری سناندا ہے کہ بھئی تو پرورش دی ذمہ داری لے تے اللہ دی مدد قیامت تک تیرے نال ہے۔ تی کنے سال لینی ہے سارے کول؟ 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال، اس تو بعد پھر اپنے گھر، ٹھیک ہے جی۔
تے اللہ دی مدد کدوں تک ساڈے نال؟ قیامت تک. حدیث پاک ہے. ہن دیکھو بیٹی پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں یا 2 بہنیں ہوئیں، انہوں نے ان کی پرورش کی، بندے نے پرورش کی اور نکاح کر دیا. یہ 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں قیامت کے لیے جہنم کی آگ سے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی. وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں، وہ گناہ قیامت کے دن بیٹیاں آگے کھڑیاں ہو جان گیاں، وہ بیٹیاں کھلوں گیاں جہنم کی آگ کے کم آن گیاں وہ واسطے. ہوں دسو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن چونکہ نالج نہیں گا، چونکہ علم نہیں، چونکہ معلومات نہیں، ایڈی جی بدھی بن جاتی ہے. ایسے کافروں کا طریقہ بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اعلان نبوت تو پہلے وہ بچیاں زمینی دفن کر دیتے سن. ایسے ہندوؤں کا طریقہ، کافروں کا طریقہ ہے کہ جناب تھی نہ ہی تھی. وہ بھائی اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی رحمت ہے. اے تے جہنم دی آگ تو بچائے گی سانوں. اچھا کہ اسی آپ لئیے نہیں، کنے دیتی ہے؟ رب نے ساڑھے واسے بہتر سمجھیا. اچھا کیا رب اپنے بندے کا برا سوچتا ہے؟ کدی ہو سکتا ہے؟ جس بندے رب نے پیدا کیتا ہے وہ ساڑھا برا سوچے گا. انہیں ایک دھی دیتی ساڑھا پلا ہے کہ نہیں؟ اچھا 2 دیتیاں پلا ہے یا غلط ہے؟ پلا ہے. 3 دیتیاں نہیں ہونی پلا. 4 دیتیاں بوجھ ہے؟ نہیں نہیں نہیں. وہ تو چاہتا سی سانو بڑے مرتبے ہور مل جان، ذرا اسی ہور محنت کریے، ہور ذرا تھوڑا وہ راج. دیکھو تسی کہو جی تکلیفاں کمانا پیندا ہے، جہیز دینا پیندا ہے، یہ کرنا پیندا ہے، وہ کرنا پیندا ہے، یہ کرنا پیندا ہے، وہی کرنا پیندا ہے. تسی یہ من دسو اللہ تبارک و تعالیٰ دے سب تو مقرب بندے کہڑے ہوندے نے؟ نبی. تو دنیا سب تو زیادہ تکلیفاں کدھر دی آندیاں؟ نبیاں دی آئیاں. کسی نبی نو آرے نہ چیر دیتا، کسی نبی نو درختی چ چیر دیتا، کسی نبی نو نوح علیہ السلام نو پتھر مارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیتا ساڈے نبی دے. کسی نے مٹی سٹی، کسی نے راج کانٹے بچھائے، کدی پتھر مار کے شہید کرنے کی گل کی تھی، کدی کچھ کیتا تے کدی کچھ کیتا. سب تو زیادہ تکلیفاں کنوں آندیاں نے؟ ابراہیم علیہ السلام. دیکھے کیسے نے انہوں نے حج تے بلایا تے حج تک جانے ہیں. حج تے کنے بلایا سی؟ ابراہیم علیہ السلام. کعبے دی تعمیر دوبارہ کنے کی تھی؟ آدم علیہ السلام تو بعد ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے انہوں حکم دیا تسی حج واسطے کہو واز دیو تو بھیجنا میرا کام، بلانا تہاڈا کام میرا. انہوں نے واز دیتی اسی لبیک کیا ہن بول دیاں تھی ہوتے. ٹھیک ہے. اینے مقرب اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگے چھوڑتا. نمرود نے آگے چھوڑ. بڑی پیاری گل، سبحان اللہ، مزہ آ گیا جدو میں پڑھیا نا، میں مزہ آ گیا. نمرود نے، بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام نو وہ مشین پا کے نا وہ 1 مہینہ ایڈی اگ جلائی، مہینے تک اگ جلائی، ایڈی گرم اگ جلائی، ایڈی وڈی مچ بنایا بڑا. انہیں کیا چھٹو ہے نا بچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وہ مشین پا کے پتھر سٹتے ہیں جتے، وہ مشین پا کے اے کر کے سٹیا انہوں نے. او دور ایڈی دور تپش آ رہی سی، ایڈی دور. اچھا جدو اے سٹیا نا تو ابراہیم علیہ السلام آ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دے فرشتے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور تانوں میرے کو کام تاری مدد کرا کوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تیری مدد نہیں چاہیے، میں تیری مدد نہیں چاہیے. آگے چھوٹے آگے چھوٹتا نا اینج کر کے. تو انہوں جبریل امین علیہ السلام فرشتے آئے کہ جی کو کام کو حکم، کوئی مدد مجھے سو کی کام ہے. آپ نے فرمایا کوئی مدد نہیں چاہیے، میرا رب ہے گا، میرا رب منتے کو کوئی مدد نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اچھا اپنے رب نو کہہ دیو، تسی اپنے رب نو کہہ دیو. انہوں نے کہا میرا رب ویکھدا نہیں پیا، خلیل آگے جا رہے ہیں کہ رب نو نہیں پتا کہ خلیل آگے جا رہے ہیں. میں کیوں کہاں؟ میرے رب نو پتا ہے، میرے رب نو پتا ہے. تے جو انہیں میرے واسطے آگے سٹنا پسند کیتا تو میں تیار ہوں. لو جی آگے جے اللہ کا حکم ہویا سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا سلامتی والی، یعنی ٹھنڈی ہو جاتی، اینی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ سردی لگنی شروع ہو جاتی. سلامتی والی کیڑی ہے؟ مزے نہ بیٹھے دے وچ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگ دے وچ بیٹھے نے کوئی مسئلہ ہی نہیں. سلامتی والی ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی زبردست. یعنی پھر سٹیا وہ کہتے نہیں جی. اچھا پھر تسی اگے دیکھو
جدوں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر سی 90 سال. ابراہیم علیہ السلام کی عمر کنی سی؟ 90 سال. دوسری بیوی تو کوئی اولاد نہیں سی. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا ہویا اسماعیل, ٹھیک ہے, 90 سال کی عمر بیٹا پیدا ہویا. آپ لے کے بچے نو تے بیگم نو مکہ مکرمہ ایک مشکیزے پانی تے تھوڑی جی کھجوراں تے چھڈ کے تے واپس ٹرے. نہ اتنے درخت, نہ اتنے کوئی گھر, نہ کوئی بندہ, نہ بندے ذات. مکے شریف جتھے اج کل خانہ کعبہ ہے اتنے چھڈ کے ابراہیم علیہ السلام چلے واپس. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیگم نے کیا, اے اللہ کے نبی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو جنگل, نہ درخت, نہ کوئی بندہ, نہ بندے دی ذات, نہ پانی, نہ کوئی چکر, کتنے چڑھ کے چلے ہو تسی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے ویکھے ہی نہیں, پیچھے مڑ کے ویکھے ہی نہیں. اس تو بعد پھر کیا, اے اللہ کے نبی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے پیچھے مڑ کے ویکھے ہی نہیں. پھر تیسری بڑی بات ماری انہوں نے, اے اللہ کے نبی ایک بات بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر آپ جائیں. پھر آپ جائیں, ہمارا رب, میرا رب مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. کہاں؟ مکے سے چھوڑ کے شام چلے گئے, فلسطین. کتنے دور؟ او ہو, کئی ملک پار کرنے پہنے آج کل دور, کئی ملک پار, شہر نہیں ملک. اچھا جتنے چھڈ کے گئے, نہ پانی, نہ درخت, جنگل, اتنے چھڈ گئے. اس تو بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تو کھجورا مک گئی, پانی مک گیا, بے چینی ہوئی, کدی صفا تو مروا تے کدی مروا تو صفا, 7 چکر لائے. اللہ کا حکم ہویا, جبریل امین علیہ السلام نے پر ماریا اوتھے جتھے ابراہیم علیہ السلام اڈیاں مارتے پے سن. پانی نکلیا. حضرت حاجرہ پانی جو ادھر جا رہی سن, ادھر جا رہی سن, ادھر جا رہی سن, ادھر جا رہی سن. انہوں نے ویکھے پانی, فرمایا زم 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 زم. عبرانی زبان میں زم کہتے ہیں ٹھہرنا, چونکہ آپ زبان کی نہیں بول دیے سن, عبرانی. عبرانی زبان میں زم کہتے ہیں ٹھہرنا. آپ نے ٹھہر ٹھہر ٹھہر, زم زم ٹھہر 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 ٹھہر. پانی کو کہا ٹھہر, وہ زمزم ہو گئی. لو جی, ساری دنیا زمزم لے رہی ہے, ادو تو لے کے اج تک مکتا نہیں پیا. مکے چ وضو واسطے پانی باہروں آندا ہے, ٹینکر بھر بھر کے, تھلے پانی کو نہیں. تو زمزم دا کنواں بوتلاں پر پر, وائی جہاز پر پر لوکی لے جاتے, پھر نہیں ہوئے جنہ مرضی کر لو تھی, جنہ مرضی کر لو تھی. وہ کیسا شاندار ہے. اس پانی چ روٹی بھی ہے تو کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے تو روٹی بھی ہے. عام طور پہ جب پانی پینے نا سی, اگر صرف پانی پیواں گے تو کمزور ہو جائیں گے, اسی نہیں گزارا کر سکتے, بیمار ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, 7-8 دنوں بعد بالکل لمے پی جائیں گے. لیکن وہ جڑا پانی ہے نا زمزم, وہ روٹی بھی ہے تو پانی بھی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کدے تے ہوئی؟ زمزم تے. اس زمزم پیتا. حاجرہ رضی اللہ عنہ کی پیتا. پھر اسماعیل علیہ السلام جدو وڈے ہوئے, جوان ہوئے تھوڑے جے, تو پھر انہوں نے شکار شکور کرنا شروع کیتا, تو پھر ماں کی خدمت کی. پھر جدو وڈے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام آئے ادو, تو پھر خانے کا بھی تعمیر ہوئی پتر کے نال مل کے. ہوں تسی دسو آزمائش کیسی سی؟ اولاد کیسی, بیوی کیسی, نبی کیسے؟ ہوں تیسری آزمائش کا دسنا. آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے پتر کو ذبح کرنا بھی. کنے ویکھیا؟ حکم ہویا پتر کو ذبح کرنا. 1 دن 2 دن 3 دن. نبی دا خواب جڑا وحی ہوندی ہے. نبی دا خواب کی ہوندا ہے؟ ساڈا تاڑا خواب اگر کوئی ایسا لگتا ہے تو عمل نہیں کرنا. ساڈا تاڑا خواب ہے بھی جھوٹے لوگوں کے خواب ہی جھوٹے, تو سچے لوگوں کے خواب سچے. تو نبی دے خواب آپ نے پتر نو لیا دے چلے, شیطان نے روکیا, کنکر مارے, پتھر مارے, چل مردود, اور اکھا دے پٹی بجی. ہن کیے بچے نو دسیا گیا, انہوں نے کہا جی اگر اللہ کا حکم ہے
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਬਰੀਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਡਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਮੈਂਡਾ, जानवर जन्नती मेंढा। और जन्नती मेंढा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेके आए। तो आपने आवाज दी थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने किया अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी कुर्बानी कबूल हुई, मेंढा ज़िबा होया, इस्माइल अलैहिस्सलाम उथे आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये तस्बीह बन गई। हम पढ़ते ना ईद के दिनों में, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब आप बताइए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या जी हुजूर को काम, आपने फरमाया कोई काम नहीं, वो रब नूं दस दिओ। भला रब मेरा देखदा पिया, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਗਏ ਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਜਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਜਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हमारे नबी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है ना। हाँ जी, तो वो फिर आगे सिलसिला शुरू हो गया। मक्के में लोग रह गए, और जब मक्के मुकरमा में लोग रह गए तो फिर मक्का काबा भी तामीर हुआ। अब उनको छोड़ने की हिम्मत क्या थी? काबे की तामीर, नबी अलैहिस्सलाम सिलसिला आखिरी नबी यहाँ आएंगे, यहाँ होगा। वहाँ से कहाँ आ गए? मक्के। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ रहे? मक्के। और आपकी जो बाकी औलाद थी इसहाक अलैहिस्सलाम और सारे वो कहाँ रहे? शाम में, उधर फलस्तीन। सारे नबी कहाँ? ईसा अलैहिस्सलाम तक कहाँ आए? उसी एरिया में आए। और नबी अलैहिस्सलाम कहाँ से आए? तो इनको छोड़ने का हुक्म अल्लाह की तरफ से था। क्यों? नबी आखिर ज़मां की तैयारी थी। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर आपको ज़िबा करने का हुक्म हुआ, आपने वही कर दिया। अब नबियों की आजमाइशें तो सबसे ज्यादा हैं, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? या अल्लाह से राजी, तू राजी तो असी भी राजी, या अल्लाह तू जिस तरह रखे। फिर अल्लाह ने फरमाया उन पर अल्लाह की दुरूदें हैं और रहमतें, यही लोग राह पर हैं। अब अल्लाह ताला सबसे ज्यादा किसको आजमाता है? अपने नेक बंदों को। आजमाइश आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, सुभान अल्लाह। बंदा, अल्लाह कुरान में कह रहा है ना मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ। रब ताला फरमाता है मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान आली शान है कि मुसीबत इब्तिदान एक होती है, शुरू च मुसीबत एक होती है। जब मुसीबत ज़दा बेसब्री और वावरीला करता है, जो मुसीबत जिहदे ते आंदी है वो वावरीला करदा, रौला पांदा, शोर पांदा, तो मुसीबत दो हो जाती हैं। किस तरह? नंबर एक तो मुसीबत जिहड़ी आई सी वो हैगी है, दूसरी जिहड़ी सबर करना सी ना उन्हें ते सबर करके सवाब पाना सी वो भी गया हो। यानी बीमार होया, बुखार चढ़ गया, तो बुखार सी जे बुखार तो है ही है। अगर वो सबर करे, या अल्लाह तू करम कर दे, बुखार इस मेरे ते रहम कर दे, या अल्लाह मुसीबत चली जाए, बुखार हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर हो गया, कमर दर्द हो गई, टंग दर्द हो गई, जिस्मानी को मुसीबत आ गई, माल चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, उन्हें रोला पाई जाता, हाय मर गया, हाय लुटे गए, हाय 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 मर गए, अल्लाह बेड़ा गर्क करे जिन्हें किया, हाय मर गए, हाय मर गए। अगर रोला पाएगा तो बुखार चला जाएगा, माल आ जाएगा वापस? नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ डबल मुसीबत, बड़ी मुसीबत। अल्लाह अकबर। और सब्र का सवाब अल्लाह अकबर। नबी पाक एक हदीस पाक है, जिसने मुसीबत पर सब्र किया यहाँ तक कि इस मुसीबत को अच्छे सब्र के साथ लौटा दिया, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए 300 दराजात लिखेगा। हर एक दर्जे के दरमियान ज़मीन व आसमान जितना फासला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ लोग जिन्होंने मुसीबत आई होंगियां, परेशानियां आई होंगियां, बलावां आई होंगियां, ए क़यामत वाले दिन ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, कोई मुसीबत परेशानियां नहीं आईयां। जब ये क़यामत के दिन उन लोगों को देखेंगे जिनको तकलीफें आई, परेशानियां आई, बीमारियां, मुसीबत, आफत आईयां, जो उन्हें देखेंगे ना, ए कहेंगे काश के दुनिया में हमारी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता, खालों को कैंचियों से काट दिया जाता। तकलीफें आती है सानू, इन्ना अजर मिलता पे, इन्होंने इन्ना अजर मिलता पे। चलिए मैं तुहानू दसना, एक बंदे को माल नहीं गा और मकरूज हो गए, कर्जा हो गया, उत्थे माल ही नहीं गा, बेचारा गरीब है, कमांदा है, काम नहीं मिलता, माल आंदा, बंदा रेहड़ी लांदा, नहीं पैसे आते, काम किया, कारोबार किया, लैके भज गए लोग। बस 100 तरह की मुसीबत बंदे दी आंदियां, परेशानियां आंदियां। एक बंदा गरीब है, गरीब के घर पैदा होया, हुण ए जो दुनिया तो फौत होएगा ना, अगर एदी ते अमीर आदमी इन्हां दोवां दियां नेकियां बराबर होईयां, नेकियां बराबर होईयां, अमीर ते गरीब आदमी अमीर आदमी तो 500 साल पहले जन्नत जाएगा, 500 साल पहले जन्नत जाएगा। अब आप बताइए कि अगर दुनिया में कोई तकलीफ़ें आती हैं, कोई मुसीबतें आती हैं, तो बताइए हमारे लिए सब्र करने का मौका जो है वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना, अपना ज़हन सब्र का बनाना चाहिए। औलाद नहीं की, मैं मिसाल दे रहा हूँ। कल एक साहब को, मैं परसों तरसों गया थे, एक साहब सन मन कहते जी मेरे वास्ते दुआ करो पुत्र हो जाए, मैनू पुत्र हो जाए। मैं कहा जी अगर औलाद नहीं, कहते नहीं औलाद हैगी, 2 ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ पुत्र चाहिए। मैं कहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, बीवी मिले है, ਉਹਦਾ शुक्र अदा कर लिया? शुक्र किया या अल्लाह तेरा शुक्र तो बीवी दी थी। मतलब एक बंदे को औलाद नहीं की, बीवी की है जी, नेमत है या नहीं? रोटी पका खवाती है, कपड़े धोती है, कपड़े इस्त्री कर दिए, हराम तो बचा दिए, धोबन भी है, बवरचन भी है, खजानची भी है, राहत का सामान भी है, तो हराम तो भी बचा दी है। फायदे है कि नहीं होते? नेमत है कि नहीं है ना? शुक्र अदा कर लिया? नहीं औलाद नहीं, वो पुत्र पहले शुक्र तो कर लिया यार, जी पहली नेमत मिलियाँ, तू यार को दुआ कर, को सदका कर, को खैरात कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू बीवी देती है, मेरा घर दिता तेन, तू मन घर तो पुत्र नहीं, कोई गल नहीं, खैर है, या अल्लाह तेरी तेरी मेहरबानी। अल्लाह के नबी ऐसे सन जिन्हों की ਧੀਆਂ ही सानू पुत्र ही कोई नहीं सी, ਧੀਆਂ ही होंदियां। लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम गालिबन 2 नबी ऐसे हैं जिनके मुझे पता है कि उनके बेटा नहीं था, बेटियां थी, बेटा नहीं था। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 4 बंदे पेश किए जाएंगे। 4, पहले नंबर पर पेश किया जाएगा बंदा बीमार। अल्लाह ताला पूछेगा कि बंदे तू मेरी इबादत क्यों नहीं सिखाता? वो कहेगा या अल्लाह मैं दुनिया के बड़ा ही बीमार रहना सा, बड़ा बीमार रहना सा, मैं तेरी इबादत नहीं कर सकिया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू ज़्यादा बीमार से है या मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलाम? तू ज़्यादा बीमार से है या मेरा बंदा अय्यूब? वो कहेगा या अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम तो 18 साल बड़े शदीद बीमार रहे, बड़े ज़्यादा बीमार रहे, वो तो ज़्यादा बीमार रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा जो अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा बीमार होके मेरी इबादत कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ताला उज़र रद्द कर देगा। शांति जरा जी सिड़ पीड़ हो तो असीं तो मसीते जाना छड़ देने, जरा जी ढिड पीड़ हाय मर गए, मर गए रोला पा देने असीं। जरा जी कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम किस तरह बीमार होए सन, सुनियो होगा वाक़या तुसीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम
اللہ تعالیٰ فرمائے گا عذر نہیں سنے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بندے نے بلائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میری عبادت کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو میں نے حکومت بڑی دیتی سی, میں بڑا مصروف تیرے بندے کی خدمت کرنا سا, تو بڑی حکومت مال دولت ہو بڑا میں مصروف ہو جانا تیری عبادت نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری حکومت بڑی سی یا سلیمان علیہ السلام نے؟ ہواواں پرندے جنہ کو کام کرایا, مسجد اقصیٰ کتنے کو بنوائی؟ جنات کو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری حکومت بڑی سی یا سلیمان علیہ السلام دی؟ وہ کہے گا جی سلیمان علیہ السلام دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب سلیمان میرا بندہ ہو کر ایڈی وڈی بادشاہ تو ان کے باوجود عبادت کر سکتا ہے, تو بھی کر سکتا تھا. وہ دی مصروفیت نہیں دیکھے گا, مخلوق دی خدمت ہے, لوگوں کی خدمت ہے. ایم پی ایم این کونسلر نماز میں کو نہیں پڑھ دے, وہ کہتے جی لوگوں کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے, عبادت ہے. اللہ دے بندے تو انہوں کو لینا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ, فاروق اعظم تے, ابو بکر صدیق تے, سلیمان علیہ السلام, وہ نہیں خدمت کرتے, انہوں نے حکومت بڑی ہے. تو انہوں نے جدوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکو چھوٹو جنم اور جنم چھوٹ دے گا. ایک اور بندہ آئے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میری عبادت کیوں نہیں کرنا سا؟ وہ کہے گا اللہ میں غریب ہی بڑا سا, میں بڑا غریب سا, آئے ہائے ماڑا سا, روٹی کمانے سارا دن لنگ جاتا سی, بچے کار یہ وہ, بڑے غریب سا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو زیادہ غریب سے ہے یا میرا بندہ عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام دا بڑا مقام ہے نبیاں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹاٹ دا لباس سی, بوریا ٹاٹ نہیں ہوندی, بوری دا لباس سی تے ایک مٹی دا پیالہ سی, بس مٹی دا پیالہ بھی گھر چھڑ دیتا. کس وجہ تو کہ اللہ نے پانی پین واسطے ہاتھ دیتے نے, تے پیالے دی کی لوڑ ہے. دنیا تو کوئی سامان نہیں لیا, نہ ویاہ کیتا, نہ شادی ہوئی, نہ کار, نہ بزنس, نہ کاروبار, نہ دولت, نہ بینک, نہ بیلنس, نہ کوئی چکر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ٹاٹ دا بوری دا لباس با, کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو زیادہ غریب تھا یا میرا بندہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ساڑھے کو بندہ ایسا ہے گا جہاں کو ٹاٹ دے لباس تو علاوہ کچھ بھی نہ ہوئے, کوئی ایک ہے گا تھے جی, کوئی ایک بندہ ہے گا جہاں کو پائے کپڑے تو علاوہ کچھ بھی نہ ہوئے. ایسا مطلب ہے بظاہر عیسیٰ علیہ السلام تو زیادہ امیر ہے, وہ جنہیں بھی بیٹھے ہیں ساڑھے بظاہر مال و دولت, ٹھیک ہے. وہ تو نبی دا کسی بندے دا مقابلہ نبی نال ہو ہی نہیں سکتا. نہ تو بس استغفر اللہ, مراد نہیں, میں ظاہری دولت کی بات کر رہا ہوں, ظاہری دولت کی بات کر رہا ہوں, سبب تلقین واسے کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لباس تو علاوہ جڑا بوری دا لباس اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں سیکھا. وہ کہے گا یا اللہ بڑا غریب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ عیسیٰ تو غریب سی یا تو غریب سے؟ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو بڑا غریب ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا غریب ہو کر میری عبادت کر سکتا ہے تو بھی کر سکتا تھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں. پھر ایک عورت آئے گی, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میری بندی میری تو عبادت کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا شوہر ہی بڑا ظالم سی, میں بڑا ظلم کرتا سی, میرا بندہ ہی بڑا ظلم کرتا سی, بڑا شوہر بڑا ظالم سی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھی یا فرعون دی بیوی جڑی آسیہ سی وہ دا شوہر زیادہ ظالم سی؟ وہ تو فرعون کافر سی تے آسیہ ایمان لے ہی موسیٰ علیہ السلام تے, تو جدو ایمان لیا تو اتنا ظلم کیتا اخیر تے آ کے انہاں نوں پھٹے تے لمے پا کے ایتھے کل ٹھوکے, پیراں تے لتاں کل ٹھوکے تے اینج کر کے وچوں چیر دیتا آرے نال. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون دی بیوی ایمان لیے موسیٰ علیہ السلام تے, اینا ظلم, یعنی اخیر تے شہادت کیویں ہوئی آپ دی؟ تکلیف یہ کہ 4 ہاتھ پیر کل پھٹے تے لمبے پا کے کل ٹھوک کے انج آرے نہ چیر دیتا. اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرا شوہر زیادہ ظالم سی یا فرعون دی بیوی آسیہ دا شوہر زیادہ ظالم ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ فرعون تے بڑا ظالم سی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جدو آسیہ میری عبادت کر سکتی ہے تو ہی کر سکتی. بہانا نہیں چلے گا کہ بندہ کہ جی میں بڑا غریب سا تے بڑا جب بیمار سا تے یہ. اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا دیسے پا کے تے اسی رب تو راضی رہنا ہے. بیماری آئی کدے نوں آئی ہے؟ رب والوں آئی ہے. سانو غریب دے گھر پیدا کیتا کنے کیتا ہے؟ پتر نہیں گا کنے نہیں دیتا؟ ساڈا اختیار ہے کوئی جی؟ نہیں ساڈا اختیار ہے نہیں. ساڈا اختیار جدو ساہ لینے پہ ہاں اچھا ساہ بند ہو جائے گا, ساڈا اختیار ہے؟ ڈاکٹر مر جاندے نے, وزیر اعظم مر جاندے نے, صدر ہی مر جاندے نے, مردے کہ نہیں مردے, وہ اختیار ہی کوئی نہیں ساڈا.
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੇਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਗੁਰਬਤ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ? ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਜन्नत, ऐसा नहीं, जन्नत दे सरदार हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि जी साडे घर कभी भी इंज नहीं होया कि 3 दिन तक लगातार चूल्हा जलाओ। एक दिन पकदा सी, 2 दिन नहीं सी पकदा, 2 दिन पक जांदा सी, 3जे दिन नहीं सी पकदा, एक टाइम पकदा, दूजे टाइम नहीं सी पकदा, हुंदे कुछ नहीं सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आया आपने तकसीम कर दिता, जो आया तकसीम करता, जो आया तकसीम करता, जो आया वंडता, अपने वास्ते कुछ नहीं रखिया। कई बार ऐसे होता सी कि घर जाके पूछा खाना है कोई नहीं गा। हुण दसो, साढ़े घर दे घर भी गए, अपने घर भी गए, तो एक टाइम नहीं रोज़ पकदा है, पकदा कि नहीं पकदा, तो सानू की करना चाहिए? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला फरमांदा मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतां तुहाडे ते वधा दियां, नेमतां तुहाडे ते वधा दियांगे। असीं की करना है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र ही चाह के अपने बच्चे हाफिज बनाओ, अपने बच्चे आलिम बनाओ, दीनदारी वाला आओ। जो बंदा दीनदारी वाला आंदा है ना, अल्लाह ताला दी फिर मदद करता है। जिस तरह बंदा चाश दी नमाज पढ़ता है तो रिस्क च बरकत होती है, रिस्क च बरकत, चाश दी नमाज पढ़े रिस्क च बरकत, नमाज पढ़ेगा रिस्क च बरकत है। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला नेमतां वधा देगा। वो शुक्र अदा करेगा, शुक्र अदा करेगा, अल्लाह नेमतां वधाएगा। शुक्र करना चाहिए। अच्छा, शुक्र नहीं करता तो जिहड़ी हैगी वो चली जानी, जिहड़ी हैगी है वो चली जानी है। चलेगी तो की कर लेंगे? हुण कपड़े दे गए ना, मिसाल है, एक शख्स की मिसाल मशहूर है, वो कहता जी मेरे को की गए, मेरे को की गए, मेरे को कुछ भी नहीं कहा। यानी ਉਹਦੇ जिसम से धोती सी, धोती पा के खलोता है तो कहता मेरे को की गया, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा, और आई धोती भी गई, वो कुछ भी नहीं। अल्लाह के बंदे अन्नी वड्डियां वड्डियां नेमतां साडे कोल ने, इन्ना अल्लाह का शुक्र है। घर है, बीवी ने, बच्चे ने, थोड़ा ठीक है। हाँ, बच्चों की तरबियत, अगर बच्चे नाफरमान ने तो साड़ी तरबियत असीं नहीं कर सके ना, उन्होंने असीं सिखा नहीं सके प्यो की होंदा है। वालिद की जियारत, एक बारी प्यो नूं वेखो मुहब्बत मेरी निगाह नाल, एक मकबूल हज का सवाब, एक हज का सवाब अपने अब्बे नूं वेख लो, मां नूं वेख लो, एक बारी ताकी लो प्यार नाल, एक बारी हज का सवाब, हज का सवाब तुहाडे घर है। ते मां या प्यो जो दुआ करते हैं औलाद के हक च कबूल ही कबूल है। तो तुसी यकीनन ये दुआ सेहत इज्तिमा बड़ा फायदामंद है, फायदामंद है। लेकिन इत्थे जिहड़ी मर्जी दुआ कर लईए साडे बाप दे दुआ दे बराबर नहीं हो सकती। मैं याद रखना, याद रखना, ऐसे जो मर्जी कर लीजिए असीं, क्यों? बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह है, औलाद के हक में नबी की दुआ तरह है। जिस तरह नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में है, इसी तरह बाप की दुआ अपने औलाद के हक में। तो अल्लाह के बंदे माँ प्यो घर ने, तो क्यों असीं धक्के खाइए? फिर इधर उधर क्यों जाइए? माँ प्यो को दुआ कराओ। हाँ, एक कहना दुआ करा, माँ दुआ नहीं करती, तू प्यो दुआ नहीं कर, दुआ नहीं करता, बदमाशी करनी है, दुआ करानी? नहीं नहीं नहीं, ना ना, ऐसे बंदा काम करता। एक होंदा दुआ कराना, एक होंदा दुआवां लेना। हाँ, एक होंदा दुआ कराना, एक होंदा दुआवां लेना। अम्मी ना भी कवे तो अम्मी दे पैर धो के, अम्मी जी पैर धो देना तुहाडे, चलो जो पाओ, ऐ मैं तुहाडे पैर साफ, अब्बा सर्दी बड़ी है, ऐ मैं पानी गर्म करके रखता, तो जो चुठो पी लो। मैं आजकल के मौसम में ठंडा पानी नहीं पी सकता, मैं ठंडा पानी नहीं पीता। ये ठंडे से मुराद क्या है? ये जो बोतल है ना, इस बोतल में गर्म पानी है, पानी गर्म भर के सारे दिन का कोटा नाल लैके आया मैं शाम तक। मैं पता है कि मैं ठंडा पानी, मैं कहूँगा पानी तुम भज के उस लियाओ, पानी तो ठंडा ही आखिर, उन्हें अंदर जाकर दवाई फेर दी मेरी, मेरे तो गला भी खराब कर देना, पेट भी खराब कर देना। ना ना ना, यह गर्म पानी। तो जो मैनू पता है कि मैं 50 साल की उम्र गर्म पानी पीना है, ठंडा नहीं पीना, तो मेरे अब्बे की चाहिए 65 साल 70 साल 80 साल मेरे अब्बे की उम्र है, तो मैं की करना चाहिए? गर्म पानी खुद करके दिया मैं, माँ बाप की खिदमत करा। एक होंदा दुआवां कराना, एक होंदा दुआवां लेना। अम्मी जी की खाओगे, अब्बा जी की खाओगे, माँ जी की हाल है, ठीक हो, राजी हो, दुआ दी, चलो दुआ है तो दुआवां मिल ही जानी। माँ तो दुआ करती माँ जी और की हाल है, माँ ने दुआ करनी है, मजबूर है। मैं दसना तुहानूं एक फार्मूला दसना तुहानूं,
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ। ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਸ ਬਹੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਭ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ? ਮਾਂ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸੁਣੋ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮਾਂ ਕੋਲ। ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਈਦ, ਬਕਰੀਦ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੋਟੀ ਕੋਲ। ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਈਦ, ਬਕਰੀਦ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਈ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦੀ? ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ, ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਛੱਡੇ, ਪੁੱਫੀਆਂ ਖਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਹਦਾ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਸੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਨੌ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਇਹ ਗਰਕੋਣੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ आई है ना, मेरा पुत्र ही खराब हो गया, मेरा पुत्र ही फिर गया। आप देखें माँ आपसे कितनी मोहब्बत करती है, कसूर भी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ किसी और ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ, खिलाफ किसी और ਦੀ हो गई है। ये औलाद को कदर करनी चाहिए माँ की अपनी। ਤੁਹਾਡਾ कसूर होने के बावजूद ही ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहती। इतनी मोहब्बत करती माँ आपसे, इतना मोहब्बत करता है बाप आपसे, इतनी मोहब्बत करता है। ठीक है, वो इजहार नहीं कर, हर नहीं पुत्र में तेरी बड़ी बड़ी मोहब्बत है, आई लव यू। माँ ने नहीं कहना आपको, पुत्र ने नहीं कहना, लेकिन उसने जो दुआ दे देनी ना, सीधी उन्हें जल्दी पहुँचा जाना, रिस्क में बरकत हो जानी है। तो लिहाजा मैंने बताया, पहले अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह के नबियों ने सब्र करना, फिर मुसीबत किस तरह आंदियां ने, सब्र किवें करना है, नबियां दी आईयां, फिर सब्र करन तो बाद इनाम की मिलेगा। वो नबियां को की इनाम मिलिया जिन्होंने सब्र किया। फिर उस तो बाद जिहड़े बंदे बहाने करते हैं, कुछ तो गरीबां की इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, बीमार आ, तो ये नहीं ना बहाना नहीं करना, इबादत बिल्कुल लगे रहना है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नियां नेमतां अता फरमाएगा, शुक्र करना है। अल्लाह ताला फरमाता मैं नेमतां वधा रहा, तो फिर दुआवां लैणियां ने, तो फिर माँ प्यो घर ने तुहाडे दुआ से इज्तिमा कदी कदी होएगा ना, ऐसे कदी कदी होएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इज्तिमा होएगा। लेकिन अगर तुसी जो तुहानू चाहिदा है, अम्मी ने को जी अम्मी जी हाथ चुको जरा, अम्मी जी दुआ करो, उस तो पहले अगर कोई फल दे दो, कोई पैसे ला दो थोड़े जे मां नूं, मौलवी साहब दे पैसे दुआ कराने दे दे, नहीं देंगे, मां नूं दे दो, प्यो नूं दे दो, माँ प्यो चले जान तो फिर मासी को चले जाओ। माँ सी, माँ जैसी, माँ सी, मासी, माँ सी। अजकल तो मासी खत्म हो गई ना, आंटी आ गई। उन आंटी का पता लगा आंटी किनू कहते हैं। वो भैया माँ सी है, माँ जैसी है, माँ नहीं हैगी तो माँ है, प्यो नहीं हैगा तो चाचा ताया प्यो ने, उन्होंने खिदमत करो। दादा है तो दादे की खिदमत करो, प्यो नहीं गाते वो, मतलब वो रिश्तेदार अच्छा सलूक करो, इंशाल्लाह रिस्क बढ़ेगा। हदीस पाक में आया कि जिस बंदे को चाहिए कि उम्र लंबी हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। फार्मूले चंद दसे ने चुके, नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो असी दुआ भी करनी है, इंशाल्लाह असी दुआ जरूर करांगे इंशाल्लाह। लेकिन तुसी ज़हन बना के रखो कि तकलीफां, परेशानियां, मुसीबतां किदे वालों ने? हाँ, असी सब्र करना है, तो सब्र करके शुक्र करना है, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ दूर हो जाएगा। अगर दूर ना होया तो अगे तो मौजा ही मौजा, अगे फिर असी बादशाह होवांगे, अगे फिर असी बादशाह होवांगे, ठीक है कि नहीं? अगे फिर असी बादशाह होवांगे। तो जे इत्थे मिल गया तो अल्लाह करे सानू असी खर्च करिए, तो अल्लाह दी राह च खर्च करिए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिवें कहेंगे असी उस तरह करांगे।
صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی تھی، ہیں جی جو یہ کہیں گے ہم کریں گے، ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا سارے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہیں جی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرمایا تو سارے لوگوں نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ جب انہوں نے پردہ فرمایا تو لوگوں نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ عثمان غنی کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد وہ یزید آ گیا پلیت نکما، امیر معاویہ کے بعد کون آ گیا؟ یزید آ گیا۔ وہی بیعت تھوڑی کرنی سی جدو امام حسین نے نہیں کی اسی تو کری بس ساڑے بڑیاں نے نہیں کی اسی تو کرنی، وہ پلیت آ گیا۔ اس تو بعد پھر حکمران وکھرے ہو گئے تے بزرگ وکھرے ہو گئے۔ بیعت پہلے حاکم وقت جو ہوتا سی وہ پیر ہوتا سی، وہی بیعت کرنے سے خلیفہ دی خلیفہ المسلمین جو تسی کہو اسی اس نے تک دنیا آخرت دونوں جانا تو اسی تاڑے وقت تاڑے کہتے چلا گے، لیکن پھر وہ وکھری ہو گئے، وہ مرغے لڑانے شروع ہو گئے، ککڑ لڑانے شروع ہو گئے، ریچھ لڑانا سی جدید جڑا سی۔ اس تو بعد پھر اولیاء کرام داتا صاحب رحمۃ اللہ دے پیر صاحب دا نام سی ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ داتا صاحب دیوی پیر صاحب سن، ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دی 11ویں دیانیاں انہاں دے پیر صاحب دا نام سی ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو غوث پاک بھی کسی دے مرید سن تے داتا صاحب بھی کسی دے مرید سن۔ اسی مرید ہے کہ نہیں؟ جن ہے گئے ہو تو ٹھیک ہے، جن نہیں گئے تو پھر الیاس قادری صاحب تے آج کل ماشاءاللہ دیکھو کوئی بکرے نہیں، کوئی ککڑ نہیں، کیا نا ڈرائیور نے تو بھیجو ذرا 4 بوریاں سیمنٹ دی، 4 بوریاں آٹے دیاں بھیجو ذرا میں کراچی بھیجو، چولاں دی بوریاں منگیاں کدی انہوں نے نہیں۔ وہ یہ کہیں گے بچیاں واسطے مدرسہ پہ بنا لو، ایتھے قرآن پڑھا لو، ایتھے دین پڑھا لو، اپنے لوگوں واسطے بچیاں واسطے مسجد بنا لو، اوتھے کہندے نے اپنے ہتھے یہی کام کری جاؤ۔ مدنی چینل تے دیکھتے ہو تسی۔ الحمدللہ جڑے الیاس قادری صاحب کے ذریعے غوث پاک دے مرید بننا چاہن، میں جو کہاں وہ کہندے جان انشاءاللہ غوث پاک دے مرید ہو جائیں گے۔ اگر کسی ہور پیر صاحب دے مرید نے وہ چاہتے جی شجرہ سانو پڑھنے کی اجازت ملے، جڑا الیاس قادری صاحب نے شجرہ لکھے ہے نا، یہ 5 نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے، صبح شام کیا پڑھنا ہے، روزی میں برکت کے لیے کیا پڑھنا ہے، دشمن سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھنا ہے۔ اب شجرہ پڑھنے کی اجازت مل جائے نالے نیکاں دے سلسلے بھی اسی طرح برکت سانو مل جائے، بھی تیاری ہو جائے تو بیعت برکت یعنی طالب ہو سکتے ہیں۔ یعنی میں کہوں گا مرید ہوتا ہوں میں، وہ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں۔ مرید اپنے پیر صاحب کے رہیں گے مگر غوث پاک کے سلسلے میں طالب ہو جائیں گے الیاس قادری صاحب۔ طالب ہونے سے مراد کیا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ اطارے لکھیں گے، شجرہ پڑھ سکتے ہیں، برکتیں سلسلے کے ان کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میں جو کہوں آپ لکھتے جائیے اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کانوں سے خود سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت
امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم دعا کریں گے اجتماعی طور پر انشاءاللہ۔ جو مریض ہیں ان کے لیے بھی، تنگ دست ہیں ان کے لیے بھی، مقروض ہیں ان کے لیے بھی، بیماریوں کا شکار ہیں ان کے لیے بھی، بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی، جو قرضوں کا شکار ہیں ان کے لیے بھی، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم سب کے سب دعا میں شرکت کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں مریض بھی آئے ہوں گے، بیمار بھی آئے ہوں گے، مقروض بھی آئے ہوں گے، طرح طرح کے افراد یہاں آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر ہم سب انشاءاللہ دعا کریں گے۔ مگر دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی سر نیچا کر کے، آنکھیں بند کر کے، کعبۃ اللہ کا تصور باندھ لیں کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بڑی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے بس ہم بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یا اللہ ہمیں یہ کر دے، یا اللہ اگر ادھر ادھر دیکھیں کون کی کردہ پہ، تو نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے۔ اے ملک و مولا تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرنے حاضر ہوئے ہیں، مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اے مولا کئی بیمار آئے ہوں گے، مقروض آئے ہوں گے، قرضے کے بار تلے دبے آئے ہوں گے، یا اللہ کتنے ایسے ہوں گے جو اولاد کے طلبگار ہوں گے، کئیوں کو بیٹے چاہیے ہوں گے، کسی کو بیٹی چاہیے ہوگی، کسی کو اپنا گھر چاہیے ہوگا۔ اے مالک و مولا تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ یا اللہ اے مولا تیرا کرم، تیرا شکر مولا ادا کرنے والے ہیں، تیرے بندے ہیں مولا۔ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں رزق دیا ہے، تو نے ماں باپ دیے، یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، ایمان کی دولت سے نوازا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا مولا۔ تیرا کرم تیرے محبوب کا امتی بنایا، یا اللہ تیرا کرم غوث پاک کا غلام بنایا، یا اللہ تیرا کرم، یا اللہ تیرا کرم مولا تو ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں تیرا شکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی مولا، پھر بھی ہماری طرف سے کوتاہیاں رہ گئیں مولا، ہم نمازوں میں سستی کرتے رہے، والدین کی خدمت میں کوتاہیاں ہوئیں، رزق حلال کمانے میں کوتاہیاں ہوئیں، گفتگو میں جھوٹ غیبت چغلی نکل گئی ہوگی مولا۔
اے مالک و مولا نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں مگر تو نے اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں روکا یا اللہ، اتنے گناہ کیے مگر تو نے ہماری آنکھیں نہیں لی واپس، یا جگہ جہاں تو نے منع کیا وہیں پر گئے مگر تو نے ہمارے پاؤں کو مولا مفلوج نہیں کیا یا اللہ تیرا کرم ہم پر، تیرا کرم ہے۔ ہم نے پہلی امتوں میں دیکھا کسی پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر خون کا عذاب آیا، اگر لوگ رات کو گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پر صبح لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے یا اللہ، لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کو عذاب گناہ کی سزا ملتی تھی۔ مولا تو ہم پر کرم فرما ہے، تو نے کرم فرمایا مولا، ہمارے سارے کبیرہ گناہ معاف فرما دے، سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اے مولا، تو راضی ہو جا۔ تیرے بندے حاضر ہو گئے مولا، تیرے گھر میں آ گئے یا اللہ، کسی کے گھر میں آ کر کوئی سوری کرے، معافی مانگے، پناہ مانگے تو مولا مل جاتی ہے۔ تو مالک ہے، تو خالق ہے یا اللہ، تو ہم پر کرم فرما، تو ہم پر رحم فرما دے یا اللہ، تو رحم کر دے یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم کر دے یا اللہ۔ رحمت دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا ایک گناہ میرا ماں پیو مالک مولا، ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہے یا اللہ، پھر بھی تو رزق بند نہیں کر رہا، تیری نافرمانیاں روز کرتے ہیں پھر بھی تو نے اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں روکا یا اللہ، تو کرم فرما دے یا اللہ، رحم کر دے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے یا اللہ، ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو یا اللہ، پانچوں وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، دعوت اسلامی والے مفت میں نماز سکھاتے ہیں، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن درست پڑھنے والا بنا دے اے مولا۔ قرآن لوگ دیکھ کبھی نہیں پڑھ سکتے مولا، ہمیں قرآن درست پڑھنے والا بنا دے
یا اللہ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائیں، ہماری گناہ معاف ہو جائیں، ایک بار مولا تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، آئندہ گناہوں سے بچا لے مولا، تیرے کرم سے ہی ہونا ہے، تیری توفیق سے ہی ہونا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے مولا، نہ نیکی کر سکتے نہ گناہ سے بچ سکتے، تیری توفیق سے کریں گے یا اللہ، تو کرم فرما دے، تو رحم کر دے یا اللہ، تو رحم کر دے یا اللہ، تو رحم کر دے یا اللہ۔ اے ملک و مولا جتنے بھی بیمار آئے ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ، یہ مریضوں کے نمائندے آئے ہیں مولا، ان کو شفا دے دے یا اللہ، جو بخار میں مبتلا ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ، جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ، جو کمر درد کے مریض ہیں مولا ان کو شفا دے دے، جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں یا اللہ ان کو شفا دے دے یا اللہ، جو مقروض ہیں مولا ان کو تم وسیع مال حلال کا رزق دے دے یا اللہ، ان کا جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں یا اللہ، جو بیٹیاں چاہتے ہیں مولا ان کو بیٹیاں عطا کر دے، جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹوں کے طلبگاروں کی جھولیاں بھر دے یا اللہ عز و جل یا اللہ، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما، جن کی رقمیں پھنسی ہیں مولا ان کے لیے آسانیاں کر دے، ان کی رقمیں واپس آ جائیں یا اللہ، ان کو نعمتوں سے نواز دے یا اللہ، ہم کمزور ہیں مولا، تیرے کمزور بندے ہیں مولا، آزمائشوں کے قابل نہیں مولا، تو کرم کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، آمین آمین جو آمین۔ مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں یا اللہ، جن کی اولادیں ہیں مولا فرما بردار ہو جائیں، اولادوں کو یا اللہ تابع دار بنا دے یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری نافرمانی نہ کریں مولا، ہمارے بچے نیک ہو جائیں، نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائے یا اللہ، حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے یا اللہ۔ اے مالک و مولا ہمارے گھروں کو نظر بد سے بچا لے، جادو ٹونے سے بچا لے یا اللہ، جو لوگ جادو ٹونے میں ملوث ہیں مولا ان کو ہم سے دور کر دے یا اللہ، جن کے گھروں میں جنات کے سائے وغیرہ ہیں مولا ان سے بچا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا کوئی قوت والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں مولا، تو ہم پر رحم کر دے، تو ہم پر کرم فرما دے، تو ہم پر رحم کر دے یا اللہ، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے یا اللہ، ایسے کاموں سے بچا جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے یا اللہ عز و جل۔ اے مولا ہمیں حج کی سعادت دے دے یا اللہ، حج کرا دے اے مولا، 2 سال سے کرونا کی وجہ سے حج پہ نہیں گئے، کتنے عاشقان رسول ہیں جو عمرے میں جانا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں مولا، تیرے محبوب کی بارگاہ میں مدینہ حاضری چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر اپنی فریادیں سنانا چاہتے ہیں مولا۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، عاشق بار میں پھر بھی مدینہ
شہادت دے دے۔ مولا تیرے کرم سے ہے، پیسے پاسپورٹ نہیں چاہیے، تیرا کرم چاہیے یا اللہ۔ جب تو کرم فرما دے گا تو سب کچھ ہو جائے گا یا اللہ۔ تو حج کی شہادت دے دے، میٹھا مدینہ دکھا دے، آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت دے دے یا اللہ عز و جل۔ اے مالک و مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہمارے ماں باپ کو سلامتی دے دے، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو سلامتی دے دے، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، ہماری جو مجلس ہے روحانی علاج والی یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، جو جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں کر رہی ہیں مولا ان کو برکت عطا فرما، جنہوں نے آج اس اجتماع کا انعقاد کیا، دعوت دی، خرچ کیا، بلایا، جو اسلامی دعوت دی مولا سب کو برکت عطا فرما۔ مولا تیرے بندے بڑی امید سے آئے ہیں یا اللہ، تیری اجتماع میں دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ، ہماری لاج رکھ لے یا اللہ۔ اے مالک و مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے یا اللہ، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تیرے بندے حاضر ہیں مولا، تیرے بندے حاضر ہیں مولا، تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ لوگ بہت دکھی ہیں یا اللہ، تکلیف میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں اے مولا۔ کبھی مہنگائی مار رہی ہے، کبھی کوئی رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، ہمسائے باتیں کرتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں یا اللہ، کبھی کوئی پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی خوف بچوں کے حوالے سے آتا ہے یا اللہ، ڈر لگتا ہے مولا۔ تو کرم کر دے یا اللہ، تو رحم کر دے یا اللہ، تو رحم کر دے، ہماری حفاظت فرما، بال بچوں کی حفاظت کر دے، بیوی بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ، گھر بار کی حفاظت فرما مولا۔ تو کرم فرمانے والا ہے، ہمیں شریروں کے شر سے بچا، ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شر شیاطین سے بچا، دین پر استقامت عطا فرما، زوال نعمت سے بچا یا اللہ، زوال نعمت سے بچا یا اللہ، نعمتوں کے پھر جانے سے بچا یا اللہ۔ امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما دے یا اللہ۔ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا، ہمیں آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام